بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ دور حاضر کا انسان مشکلات سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، بیماریوں سے اور ذہنی دباؤ اور ذہنی تناؤ جیسی کیفیات، انزائٹی، ٹینشن، ڈپریشن سے نہ صرف دوچار ہے بلکہ مصائب و آلام کی ایسی وادیوں میں گھرا ہے کہ جس سے بچ نکلنا اس کو مشکل ہی نہیں ناممکن نظر آتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر انسان کو اسباب کے ساتھ، ذرائع کے ساتھ اور وسائل کے ساتھ نوازا ہوتا ہے، اور ہر انسان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے اسباب کو، اپنے ذرائع کو اور اپنے وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے، ان کو استعمال کرتے ہوئے اپنی مصیبت سے، اپنی بیماری سے اور اپنی مشکل سے نجات حاصل کر سکے۔ اور ہر انسان یہ کوشش کرتا ہے کہ اس کو اپنے اسباب کے ذریعے اس مشکل کو دور کر سکے، اس مشکل سے نجات حاصل کر سکے، لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان لاکھ کوشش کے باوجود بھی اپنی مشکل سے، اپنی پریشانی سے اور اپنی بیماری سے نجات حاصل نہیں کر سکتا۔ جب انسان کو ہر طرف سے مایوسی کا سامنا ہوتا ہے اور اس کے تمام تر ذرائع اور اس کے تمام تر اسباب اور وسائل جو ہے وہ جواب دے جاتے ہیں، تو پھر اس کو ایک ہی در نظر آتا ہے جس سے اس کو صحت یابی مل سکتی ہے، جس سے اس کو شفا مل سکتی ہے، جس در سے اس کو مصیبت سے نجات مل سکتی ہے، جہاں سے اس کی مشکل ٹل سکتی ہے اور جہاں سے اس کی جو پریشانی ہے وہ دور ہو سکتی ہے۔ اور وہ در کون سا ہے؟ وہ اس وحدہ لا شریک رب کا در ہے، وہ در اس رب ذوالجلال کا در ہے، وہ در عفو و درگزر کرنے والے رب کا در ہے، وہ اس رحمان و رحیم رب کا در ہے، وہ اس کریم رب کا در ہے۔ اب اس ساری بات کو ایک مثال کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، وہ کسی بیماری کا شکار ہے۔ اب جب انسان کے اندر بیماری کے سمٹمز جو ہیں، بیماری کی علامات ظاہر ہوتی ہیں اور وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کی جو آنکھ ہے اس کے اندر مسئلہ ہے، اس کے کان کے اندر مسئلہ ہے، اس کے سٹمک کے اندر کوئی ایشو ہے، اس کے جگر کے اندر کوئی مسئلہ ہے، اس کی کڈنی کا فنکشن متاثر ہو رہا ہے، تو وہ اپنے ڈاکٹر کے ساتھ، اپنے معالج کے ساتھ رجوع کرتا ہے۔ جب وہ اپنے معالج کے ساتھ رجوع کرتا ہے تو ڈاکٹر اس کی بیماری کو ڈائگنوز کرتا ہے، اس کے سمٹمز کو دیکھتے ہوئے یا اس کی باڈی کے ڈیفرنٹ ٹیسٹ کر کے وہ ان ٹیسٹ کے رزلٹس کی بنیاد پر اس کی بیماری کی تشخیص کرتا ہے، اور جب اس کی بیماری کی تشخیص ہو جاتی ہے تو اس کا میڈیکل ٹریٹمنٹ شروع ہو جاتا ہے۔ اور جب ڈاکٹر اس کا میڈیکل ٹریٹمنٹ کر رہا ہوتا ہے اور اس کو افاقہ نہیں ہو رہا ہوتا تو وہ کسی دوسرے ڈاکٹر کے ساتھ رجوع کرتا ہے۔ اور بعض دفعہ انسان جو ہے وہ اچھے سے اچھے ڈاکٹر کے ساتھ رجوع کرنے کے لیے دور دراز کا سفر بھی کرتا ہے، اور حتیٰ کہ بیرون ملک کا لوگ سفر بھی کرتے ہیں، لیکن شفا نہیں ہو پاتی، صحت یابی نہیں مل پاتی۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ایلوپیتھی کے بعد وہ پھر ہومیوپیتھی کی طرف جاتا ہے، اور ہومیوپیتھی بھی جب اس کو جواب دے دیتی ہے تو وہ پھر دیسی ادویات کی طرف موو کرتا ہے اور حکیموں کے پاس جاتا ہے اور وہ اس کا علاج کرتے ہیں۔ لیکن جب وہاں سے بھی اس کو مایوسی کا سامنا ہوتا ہے تو پھر جو ہمارے معاشرے کے لوگ ہیں، اور ایسے لوگوں کی ہمارے معاشرے میں کوئی کمی نہیں ہے کہ جب ہم کسی مصیبت زدہ کے پاس، کسی بیمار کے پاس، کسی ایسے شخص کے پاس جاتے ہیں جو سالہ سال سے مشکل کا شکار ہے، تو ہم بجائے اس کو حوصلہ دینے کے، اس کی حوصلہ افزائی کرنے کے، اس کو ہم دعا دینے کے، ہم اس کی پریشانی کو دور تو نہیں کر سکتے لیکن ہم اس کی پریشانی میں اضافے کا باعث بن جاتے ہیں۔ اب وہ کیسے بنتے ہیں؟ ہم یہ اس کو کہتے ہیں کہ جی تمہیں اتنا عرصہ ہو گیا ہے، تم اس بیماری کا شکار ہو، تم اس مصیبت کا شکار ہو، تم اس پریشانی کا شکار ہو، تم فلاں کے پاس بھی گئے، تم فلاں کے پاس بھی گئے، تم فلاں ڈاکٹر کے پاس بھی گئے، فلاں حکیم کے پاس بھی گئے، لیکن تمہیں شفا نہیں ہوئی، تم فلاں وکیل کے پاس گئے، تم فلاں باثر شخص کے پاس گئے، لیکن تمہارا کام نہیں ہوا۔ تو اب ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ تمہارے کسی عزیز نے، تمہارے کسی دوست نے، تمہارے فلاں تعلق والے نے تمہاری عزت کو دیکھتے ہوئے، تمہاری شہرت کو دیکھتے ہوئے، تمہارے منصب کو دیکھتے ہوئے، معاشرے کے اندر تمہاری عزت کو دیکھتے ہوئے تم پر کچھ کرا دیا ہو۔ جب انسان اس سوچ کو اپنے اندر ڈیولپ کرتا ہے اور یہ سوچ اس کے اندر پروان چڑھتی ہے تو وہ انسان پھر اس طرف چل پڑتا ہے، اور جب وہ اس طرف چلتا ہے تو پھر مختلف عملوں کے چکر لگاتا ہے جن کی سوشل میڈیا پر کوئی کمی نہیں، اور پھر ہمارے گلی محلوں کے اندر اور شہروں کے اندر ان کی کوئی کمی نہیں ہے، اور جگہ جگہ پہ بورڈ لگے ہوتے ہیں، جی فلاں عمل بابا، ایک ہی تعویذ سے آپ کے سارے مسئلے حل، اور ایک ہی فون کال پر آپ کے تمام مسائل حل۔ تو اس طرح کے لوگوں کی ہمارے معاشرے کے اندر کوئی کمی نہیں ہے۔ وہ جب
بندہ ان کے پاس جاتا ہے تو یہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے سامنے جو ان کا رجسٹر ہوتا ہے یا جو پیپرز ان کے سامنے پڑے ہوتے ہیں اس شخص سے وہ اس کا نام پوچھتے ہیں، اور جو بھی ان کا طریقہ ہے پھر وہ اپنے سامنے پڑے ہوئے پیپر کے اوپر 2 لائنیں لگاتے ہیں اور کہتے ہیں جی آپ پہ تو بڑا سخت جادو ہے، اور جادو کے ذریعے آپ کے فلاں عزیز نے، جس کا نام الف پے تے سے شروع ہوتا ہے، اس کا قد ایسا ہے، اس کی آنکھیں ایسی ہیں، اس کے بال ایسے ہیں، تو اس نے آپ پر جنات چھوڑے ہوئے ہیں، اور وہ جنات آپ کو متاثر کر رہے ہیں اور آپ کا کام نہیں ہونے دے رہے۔ اور جو ایڈوانس ہوتے ہیں تھوڑے سے زیادہ، وہ کہتے ہیں جی اپنی آنکھیں بند کریں اور اپنے ان اعزاء و اقارب کو، اپنے ان دوستوں کو ذہن میں لائیں جو آپ پر یہ کرا سکتے ہیں۔ تو وہ کیا کرتا ہے، اپنے ذہن کے اندر ان تمام اشخاص کو لاتا ہے جن کے ساتھ اس کی رنجش چل رہی ہوتی ہے، یا جو بھی فیملی کے آپس میں میٹرز ہوتے ہیں وہ چل رہے ہوتے ہیں، ظاہر ہے وہ بندے ذہن میں آتے ہیں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ جو عامل بیٹھا ہوتا ہے سامنے، وہ اس کی سوچ کو یوز کرتے ہوئے وہ کہتا ہے جو آخری آدمی آپ کے ذہن میں آیا بس اسی نے یہ کرایا ہوا ہے۔ تو یہاں پر ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے، وہ یہ ہے، وہ ایک لطیفہ بھی ہے کہ ایک دفعہ ایک صاحب کی مجھے کال آئی، وہ ہائپر ٹینشن کے مریض تھے۔ ہائپر ٹینشن کا مریض جب بندہ ہوتا ہے تو وہ بلڈ پریشر کی میڈیسنز کھاتا ہے، اور بلڈ پریشر کی میڈیسن جب تک وہ یوز کرتا رہتا ہے اس کا بی پی نارمل رہتا ہے۔ جیسے ہی وہ بلڈ پریشر کی میڈیسنز کا یوز کم کرتا ہے یا ان کو چھوڑتا ہے تو اس کا بلڈ پریشر دوبارہ ہائی ہونا شروع ہو جاتا ہے، یا اپنے لائف سٹائل کو ہیلدی لائف سٹائل پر کنورٹ نہیں کرتا تو اس کا بلڈ پریشر نارمل نہیں ہوتا۔ تو اس طرح کے مریض جو ہوتے ہیں ان کو میڈیسن یوز کرنی چاہیے۔ تو وہ ہائپر ٹینشن کے مریض تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ جی میں ہائپر ٹینشن کا مریض ہوں، میرا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے، میں نے بڑا علاج کروایا، جب تک میں میڈیسن یوز کرتا رہتا ہوں میں ٹھیک رہتا ہوں، جیسے ہی میں ادویات کو ترک کرتا ہوں یا ان کی ڈوز کو کم کرتا ہوں تو میرا بلڈ پریشر دوبارہ ہائی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو میں نے فلاں شخص سے رابطہ کیا، وہ روحانی علاج کرتا ہے، وہ عملیات کرتا ہے، اور اس نے مجھے یہ کہا کہ آپ کے کسی جاننے والے نے آپ پر جادو کے ذریعے جنات چھوڑے ہوئے ہیں، اور وہ جنات جو ہیں وہ آپ کی رگوں کے اندر دوڑ ہیں، اور ان کے دوڑنے کی وجہ سے آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ہدایت عطا فرمائے، ایسے لوگ بھی ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں۔ بندہ پھر ان تعویذات والوں کے پاس جا کر لاکھوں روپے خرچ کرتا ہے، ڈاکٹرز کے ذریعے جو ہے اپنے اوپر لاکھوں روپے خرچ کرتا ہے، ادویات لاکھوں روپے کی استعمال کرتا ہے، لیکن پھر بھی اس کو افاقہ نہیں ہوتا۔ تو جب ہر طرف سے وہ مایوس ہو جاتا ہے تو پھر اس کو ایک ہی در نظر آتا ہے، اور وہ در اس وحدہ لا شریک رب کا در ہے، اس رحمان و رحیم رب کا در ہے، اور وہ در اس کریم رب کا در ہے کہ جب بندہ خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ، اور تواضع و انکساری کے ساتھ اور عاجزی کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو اس رب کی بارگاہ میں بلند کرتا ہے تو اللہ رب العزت ان ہاتھوں کو خالی واپس نہیں لوٹاتا، اور اس رب کے در تک رسائی اور اس رب کے در سے آشنائی کا ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ ذریعہ کیا ہے؟ وہ ذریعہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ وہ ذریعہ کیا ہے؟ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے در کے ساتھ قربت اور ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آشنائی ہے۔ تو ہماری جتنی قربت، ہماری جتنی آشنائی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ ہوگی، اتنی ہی ہم رب کی قربت میں چلے جائیں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو چھوڑ کر بندہ اور کسی واسطے اور وسیلے سے اللہ رب العزت کے در تک نہیں پہنچ سکتا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے در کے ساتھ قربت اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ آشنائی کس عمل کے ذریعے ملتی ہے؟ جو سب سے زیادہ اگر کسی عمل کے ذریعے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قربت اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ آشنائی نصیب ہوتی ہے، وہ ایک عمل ہے، اور وہ عمل آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود و سلام ہے۔ بندہ جتنی کثرت کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر محبت اور ادب کے ساتھ درود بھیجتا ہے، اللہ رب العزت اس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنی ہی قربت عطا فرماتا ہے، اور اللہ رب العزت اس پر اتنی ہی اپنے کرم کے، اپنی رحمتوں کے دروازے کھولتا ہے۔ یہاں پر میں آپ کو ایک حدیث پاک سناتا ہوں۔ اس حدیث کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں مکہ کے اس پتھر کو جانتا ہوں جو میری بعثت سے پہلے مجھ پر سلام بھیجا کرتا تھا، اور میں یقیناً اب بھی اس پتھر کو پہچانتا ہوں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمۃ للعالمین ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس پتھر کو بھی نہیں بھولے جو آپ کی بعثت سے پہلے
آپ پر سلام بھیجا کرتا تھا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اس امتی کو کیسے بھول سکتے ہیں جو محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ، تواضع و انکساری کے ساتھ، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور آپ کے عشق کا چراغ اپنے سینے میں روشن کر کے روزانہ تسلسل کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود بھیجتا رہے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں روزانہ ہمارا نام درود و سلام کے تحفے کے ساتھ پیش ہوگا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام تبسم کی خیرات عطا فرمائیں گے، اور پھر تبسم کی خیرات عطا فرمانے کے ساتھ ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ رحمت جو ہے وہ ہماری طرف متوجہ ہوگی۔ تو جب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں تبسم کی خیرات مل گئی، اور جب وہاں سے نگاہ رحمت ہماری طرف اٹھ گئی، تو دنیا کی مشکلات کی، دنیا کی پریشانیوں کی، دنیا کی مصیبتوں کی اور بیماریوں کی کیا حیثیت ہے کہ وہ ہماری زندگی میں باقی رہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت کے ساتھ درود بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اگلی حدیث پاک جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھتا ہوں، میں کتنا وقت آپ پر درود کے لیے مقرر کروں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جتنا تم پسند کرو۔ تو پھر حضرت ابی بن کعب نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 1/4۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن اگر بڑھا لو تو بہتر ہے۔ پھر آپ نے عرض کیا کہ آدھا حصہ میں آپ پر درود کے لیے وقف کرتا ہوں۔ تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن اگر بڑھا لو تو بہتر ہے۔ پھر آپ نے عرض کیا کہ میں 2/3 آپ پر درود کے لیے وقف کرتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن اگر اس میں بھی اضافہ کر لو تو بہتر ہے۔ تو پھر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنی دعا کا سارا وقت آپ پر درود کے لیے وقف کرتا ہوں۔ تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات سنی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تب تو تیرا ہر غم دور ہوگا اور تیرا ہر گناہ معاف کر دیا جائے گا۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے جامع ترمذی میں روایت کیا ہے۔ دکھ اور سکھ زندگی کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ ہر انسان کی زندگی کے اندر دکھ بھی ہیں اور ہر انسان کی زندگی کے اندر کہیں نہ کہیں سکھ بھی ہیں، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان دکھوں کی، مصیبتوں کی، پریشانیوں کی ایسی وادیوں میں گر جاتا ہے کہ جس سے اس کو ذہنی دباؤ اور ذہنی تناؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور پھر وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ تو اس مایوسی کے عالم میں درود و سلام ایک اکثر نسخہ ہے جو ہمیں دکھوں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے نجات دلا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پر ایک بات میں کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ آپ صبح سے لے کر شام تک جتنے وظائف چاہے کر لیں، آپ صبح سے لے کر شام تک مصلی پر بیٹھے رہیں، لیکن آپ کی حالت تب تک نہیں بدلے گی جب تک آپ اپنی حالت کو خود نہیں بدلیں گے۔ اللہ رب العزت اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جو اپنی حالت کو خود نہیں بدلتے۔ ہم اپنی حالت کو نہیں بدلتے، لیکن ہم وظائف کے اوپر سارا زور دیتے ہیں۔ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اپنی زندگی کے اندر شامل نہیں کرتے۔ ہم دوسروں کی زندگیوں کے اندر آسانیاں پیدا نہیں کرتے۔ ہم دوسروں کی زندگیوں کے اندر مشکلات پیدا کر کے اپنی زندگی کے اندر آسانی چاہتے ہیں۔ ہم دوسروں کے چہروں سے مسکراہٹ چھین کر اپنی زندگیوں کے اندر خوشیاں چاہتے ہیں۔ ہم اللہ رب العزت کے حکم کی تکمیل بھی کریں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم میں ہم آپ پر درود و سلام بھی بھیجیں، لیکن ہم اللہ کے بندوں کا دل بھی دکھائیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے اوپر ظلم بھی کریں، تو امت کے لیے آسانیاں کریں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے آپ کو خیرات نصیب ہوگی تبسم کی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہماری طرف نگاہ رحمت فرمائیں گے جب ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے اور اللہ کی مخلوق کے لیے آسانیاں کریں گے۔ تو جتنی خوشیاں بانٹ سکتے ہیں اتنی خوشیاں بانٹیں، جتنے لوگوں کی زندگیوں کے اندر آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں آسانیاں پیدا کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اکثر ہمارے ذہنوں میں یہ سوال آتا ہے کہ ہم کثرت کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود و سلام پڑھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہماری مشکلات، ہمارے مسائل حل نہیں ہوتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو ہمارے اسی یوٹیوب چینل کے اوپر اور فیس بک پیج کے اوپر اس سوال کا جواب موجود ہے۔ اس ویڈیو کلپ کو آپ ضرور دیکھیں۔ انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔
وما علینا الا البلاغ المبین۔